یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دیکھا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صلوات بھیجتے محمد رمضان المبارک، اور اس رمضان المبارک کی 25ویں شب اور 25ویں مجلس اہل بیت علیہم السلام، عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت محبت اہل بیت کے آثار کل آپ کی خدمت میں بیان ہوئے تھے، اور ان آثار میں جن کا ذکر کل کی مجلس میں ہوا تھا ان میں سے پہلا ہے احکام پر عمل۔ یہ خود اس محبت کا اثر ہے کہ اگر واقعی اہل بیت علیہم السلام سے سچی اور خالص محبت ہے
تو ممکن ہی نہیں ہے کہ محب بے عمل ہو، بلکہ اگر محبت ہوگی تو وہ عمل ضرور کرے گا۔ اعمال کی فہرست بہت لمبی ہے، بس مختصر یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا، ان کا محب، ان کا عاشق واجبات کو ترک نہیں کرتا ہے اور حرام کے قریب جاتا نہیں ہے۔ یہ خود اس محبت کا اثر ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اسی کے لحاظ سے وہ واجبات کا پابند ہوگا اور اپنے کو حرام چیزوں سے بچانے والا ہوگا۔ دوسری صفت اور دوسرا جو اثر بیان ہوا تھا وہ ہے تولا، یعنی جہاں خود ان ہستیوں سے محبت ہو، جہاں ان ہستیوں سے عشق ہو، تو ان کی محبت کے ساتھ ساتھ جو بھی ان سے محبت کرے ان سے محبت، یہ بھی اس محبت کا اثر ہے کہ کہیں کے اوپر بھی اگر معصومین علیہم السلام کا نام آ جاتا ہے، کوئی معصوم کا نام لیتا ہے تو دل اس کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ یہ اس محبت کا اثر ہے۔ تیسرا جو اثر بیان ہوا تھا وہ ہے تولا کے ساتھ ساتھ تبرہ ہے، یعنی اظہار بیزاری۔ اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں، یقیناً محبت کرنے والا کبھی دشمنوں کی طرف سے نرم گوشہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ اگر محبت سچی ہے، واقعی ہے، خالص ہے، تو جو اہل بیت کے دشمن تھے وہی ہمارے دشمن ہیں، اور اہل بیت کا محب ان کو، جو اہل بیت کے دشمن تھے، اپنا دشمن سمجھے گا اور ان کو دشمن رکھے گا۔ چوتھی چیز اور چوتھا جو اثر ہے وہ ہے بلا اور مصیبت، کیونکہ یہ وادی، یہ جو اہل بیت کی محبت کی وادی ہے، یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، امتحانوں سے بھری ہوئی ہے۔ جو بھی انسان اس وادی میں قدم رکھنا چاہتا ہے اسے بلا، مصیبت، تکلیف، مشکل، امتحان کے لیے تیار اور آمادہ رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے ان اللہ کے مخلص بندوں کو چاہا ہے اور ان سے محبت کی ہے تو اب اس سلسلے میں اور اس راہ میں جو بھی مشکلیں آئیں، جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، ان کو ہم صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حال میں انسان کا دین، انسان کا ایمان ہاتھ سے نہ جائے۔ کیسا ہی وقت آ جائے، کیسے ہی حالات ہو جائیں، کیسی ہی آزمائش ہو، کیسا ہی امتحان ہو، اگر محبت سچی ہے، محبت خالص ہے، تو کبھی بھی انسان ادھر ادھر نہیں بہکے گا، بلکہ اس محبت کے اوپر، اس عقیدت کے اوپر ثابت قدم رہے گا کہ جس طریقے سے کبھی کبھی دل میں خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ لیجیے صاحب، ہم تو اتنا کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا توسل کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی زیارتوں پہ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری یہ دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، ہمارا یہ مرض ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، ہماری یہ مشکل آسانی نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، محب ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، محب کی نظر محبوب پہ ہوتی ہے، محب کی نظر محبوب پہ ہوتی ہے۔ ہم آسانی میں ہوں، مشکل میں ہوں، ہم مرض میں ہوں، صحت میں ہوں، ہم غربت میں ہوں، دولت میں ہوں، جس حال میں بھی ہوں، ہم نے ان سے محبت کی ہے، اس محبت میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے اور اس محبت میں کہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور بلا اور مصیبتیں اس دنیا کے نظام کا حصہ ہیں۔ دنیا میں آئے ہو تو کوئی بھی دنیا میں آنے والا انسان یہ نہ سوچے کہ اس کی زندگی کے سارے دن برابر ہیں، بلکہ دنیا میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ تکلیفیں اور مشکلیں اور آسانیاں اور دشواریاں، یہ ساری چیزیں اس دنیا کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ان تمام حالات میں ثابت قدم رہتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں اور خود معصومین علیہم السلام کی حدیثیں بھی ہیں۔ پانچواں جو اثر جو آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ ہے دو طرفہ عشق۔ یہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی ہے۔ جب کوئی محب اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے محبت کرتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے؟ کہ جو ان سے محبت کر رہا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہماری محبت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے
اور محب کی محبت کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہماری محبت کا مقصد خالی کام نکلوا لینا نہ ہو کہ ہم امام حسین کو چاہ رہے ہیں کام نکلوانے کے لیے، ہم مولا علی کو چاہ رہے ہیں کام نکلوانے کے لیے، ہم اہل بیت کو چاہ رہے ہیں کام نکلوانے کے لیے۔ کام ہوا تو ٹھیک، سلام علیکم، کام نہیں ہوا تو تھوڑی محبت میں کمی اور دل میں شک پیدا ہو گیا۔ کام نکلوانے کے لیے نہیں، یہ محبت دو طرفہ ہے۔ تم جتنی زیادہ ان سے محبت کرتے جاؤ گے اتنا ہی ان کی نگاہ کرم، ان کی نگاہ عنایت تمہارے اوپر بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، محبت دو طرفہ ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے والد بزرگوار کے ساتھ یعنی پانچویں امام کے ہمراہ رسول اکرم کے حرم میں وارد ہوئے۔ اب جو رسول اکرم کے حرم میں داخل ہوئے تو والد بزرگوار نے مسجد میں گروہ گروہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لیکن کسی کے اوپر میرے بابا نے توجہ نہیں کی۔ اچانک چند لوگوں کے پاس کھڑے ہو گئے، جو گروہ گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہی گروہوں میں سے ایک گروہ کے پاس کھڑے ہو گئے، اور پھر میرے بابا نے فرمایا انی واللہ احب ریحکم و ارواحکم، خدا کی قسم میں تمہاری خوشبو اور تمہاری ارواح کو بھی محبوب رکھتا ہوں۔ یہ کون گروہ تھا؟ یہ امام کے چاہنے والوں کا گروہ تھا، یہ امام کے شیعوں کا گروہ تھا، یہ امام کے محبوں کا گروہ تھا۔ کتنے گروہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے پاس کھڑے نہیں ہوئے۔ کس کے پاس کھڑے ہوئے؟ جو امام کا محب تھا۔ پھر کلام کیا کیا کہ تم یہ نہ سوچنا کہ خالی تم ہی ہم کو چاہتے ہو، نہیں، تم جتنا ہم کو چاہتے ہو نا اس سے کہیں زیادہ ہم تم کو چاہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور اس محبت کے جو اثرات ہیں ان میں سے چھٹا اثر، محبت مرتے وقت کی خوشی کا سبب ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر انسان اپنی موت کو لے کے فکر مند ہے کہ مر گئے تو کیا ہوگا، مر گئے تو کیا ہوگا، مر گئے تو کیا ہوگا، لیکن یہی موت ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت پیغام لے کے آتی ہے، اور وہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ وہ انہی ہستیوں کی زیارت، انہی ہستیوں کی زیارت۔ محبوب کو جو انسان محبت کر رہا ہے، کیا اس کو اپنے محبوب کے چہرے سے زیادہ کچھ پسند ہوگا؟ دنیا میں ہر انسان بے قرار ہے کہ مولا کی زیارت ہو جائے، ہم کربلا جائیں، ہم نجف جائیں، ہم خراسان جائیں، ہم سامرہ جائیں، ہم کاظمین جائیں، ہم مدینے جائیں۔ ہر انسان کی دعا ہوتی ہے، ہر انسان نماز کے بعد دعائیں کرتا ہے، مولا کی زیارت کروا دو، مولا کی ملاقات آپ کی ہو جائے، ایک زیارت ہو جائے۔ میں کہا کرتا ہوں اس مقام کے اوپر کہ ہم معصومین علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں، لیکن کیا معصوم کی زیارت ہوتی ہے؟ معصوم کے حرم کی زیارت ہوتی ہے، زری کی زیارت ہوتی ہے، قبر کی زیارت ہوتی ہے۔ ہماری یہ گناہ گار آنکھیں اگرچہ وہ ہم کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمارا کلام سن بھی رہے ہوتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری گنہگار آنکھیں، گنہگار کان اس کو سن نہیں پاتے، اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن موت ایک ایسا پیغام لے کے آتی ہے کہ جہاں کے اوپر یہ ہستیاں سامنے ہوتی ہیں، اور جن کی تڑپ، جن کی بے قراری میں پوری زندگی گزار دی کہ ان کی زیارت ہو جائے، وقت آخر یہی ہستیاں مومن کے سرانے کھڑی ہوتی ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ جناب ابو ذر، موت کے وقت کی خوشی، لیکن یہی ہے کہ محبت ابو ذر جیسی ہو، خالص محبت ہو۔ اب جناب ابو ذر کی زندگی نہیں پیش کرنا ہے، وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جناب ابو ذر جب ربضہ بھیجے گئے،
جناب ابوذر جا رہے تھے. جناب ابوذر کو رخصت کرنے کے لیے مدینے میں کوئی نہیں نکلا. کون جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا صحابی جا رہا ہے. مسلمان صحابی کے اوپر جان دے دیتے ہیں، لیکن کیا یہ اللہ کے رسول کا صحابی نہیں ہے کہ جو جا رہا ہے ناقے پہ بیٹھا ہوا، جس کو جو مدینے سے جا نہیں رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، جو ربضے کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے. کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں نکلا. لیکن نکلا تو کون نکلا؟ جس کا ابوذر دم بھرتے تھے، جو نام ابوذر کی زبان کے اوپر ہر وقت رہتا تھا. وہ کون تھا؟ مولا علی. امیر المومنین نے امام حسن امام حسین کو ساتھ لیا. بچوں، تمہارا چچا جا رہا ہے. اللہ اکبر، تمہارا چچا جا رہا ہے، کیا چچا کو رخصت کرنے نہیں چلو گے؟ امام حسن امام حسین کو ساتھ لیا، آئے، ابوذر کو خدا حافظ کیا. ابوذر فی امان اللہ. ابوذر گھبرانا نہیں، ابوذر پریشان نہ ہونا. ایک قافلہ آئے گا، ایک قافلہ آئے گا تمہارے انتقال کے بعد، اور وہی قافلہ تم کو غسل دے گا، وہی تم کو کفن پہنائے گا، وہی قافلہ تم کو دفن کرے گا. ابوذر چلے گئے ربضہ. ربضہ میں جب انتقال کا وقت آیا، کہا بیٹی مجھے قبل رخ لٹا دو. جناب ابوذر کو قبل رخ لٹا دیا گیا. بیٹی کے زانوں کے اوپر ابوذر کا سر ہے کہ اسی اثنا میں ابوذر نے ایک مرتبہ ابوذر کی زبان پر سلام آیا، علیہ السلام، علیہ السلام، هو السلام، بہ السلام، منہ السلام. جیسے ہی یہ سلام کیا تو ابوذر کی بیٹی کہتی ہے بابا خیریت؟ کا ملک الموت آئے ہوئے ہیں، اور ملک الموت کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ابوذر کو میرا سلام پہنچا دو. اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ابوذر کو پہلے میرا سلام پہنچا دو. بیٹی، وہ ہستیاں اس وقت سب حاضر ہیں ہمارے سامنے. رسول اللہ تشریف لائے، اور ابھی کہتے کہتے یہ باتیں کرتے کرتے ابوذر دنیا سے رخصت ہو گئے. تو عزیزان محترم، موت کے وقت کی خوشی کہ دنیا اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اتنی اذیتیں ہوتی ہیں، اتنی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو یہی ساری مشکلات پانی ہو جاتی ہیں، کیونکہ مشکل کشا سامنے ہوتا ہے، مشکل کشا سامنے ہوتا ہے. اور پھر یہ جو موت کے وقت کی مشکل ہے، یہ مشکل نہیں رہتی ہے، اور پھر روح ایسے نکل جاتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. اس کے بعد ساتواں جو اثر ہے وہ محبت اور محبوب کا حضور. جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے محبوب کی ملاقات اور محبوب کی حاضری. اور اس برزخی زندگی میں بھی، یہ جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے، جو ہماری قبر والی زندگی ہوتی ہے، اسی قبر ہی میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں وادی السلام کی طرف. انسان کی روح کہیں جاتی نہیں ہے، یہیں رہتی ہے، یہیں رہتی ہے. وادی السلام کی طرف دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وادی السلام کا مطلب کیا ہے؟ وادی السلام کا مطلب سلامتی والی وادی کی طرف، سلامتی والی جگہ کی طرف، سلامتی والے مکان کی طرف. اب جو دروازے کھلتے ہیں تو ان میں وقتاً فوقتاً جو اس کی نیکیاں ہوتی ہیں، جو اس کی محبت ہوتی ہے، جو اس کا عشق ہوتا ہے، اسی کے لحاظ سے پھر معصومین کی زیارت کا شرف اس کو عطا ہوتا ہے. اب اس میں بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو انہی کے جوار میں، انہی کے پڑوس میں، انہی کی خدمت میں ہر وقت رہتے ہیں. یہ بہت بلند منزل ہے. کاش ہماری محبت اس پیمانے کی اور وہ خالصانہ محبت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ جہاں مرنے کے بعد ہم انہی کے قدموں میں رہیں، انہی کے جوار میں رہیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو شب جمعہ ملاقات دی جاتی ہے، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو خاص موقعوں کے اوپر انہی معصومین کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو آج امیر المومنین آ رہے ہیں، آج دیکھو امام حسین تشریف لا رہے ہیں.
اور کبھی کبھی خود اسے لے جایا جاتا ہے کہ چلو کہاں چلنا ہے، وہ تمہاری نیکی، وہ تمہارا عمل، وہ تمہاری دنیا میں تمہاری اولاد کی طرف سے کیا ہوا بھیجا تحفہ، جس کی بنیاد پر آج تم کو زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ اور پھر اسے فرشتے لے جاتے ہیں اور معصومین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف کرتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد۔ آٹھواں جو اثر ہے وہ ہے عذاب سے نجات۔ اس محبت کا اثر ہے عذاب سے بچنا۔ محبت اگر خالص ہے، محبت اگر واقعی ہے، محبت اگر سچی ہے تو عذاب جہنم قریب نہیں آ سکتا، اور یہ عذاب جہنم کے قریب جا نہیں سکتا ہے۔ یہ الہی وعدہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خطاب ہوگا، جناب فاطمہ کو خطاب ہوگا، یا فاطمہ تو سلینی اعتکے و تمنا علیہ عرضکے، اے فاطمہ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں آج عطا کروں گا، اور مجھ سے طلب کرو کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا، میں تم کو خوش کر دوں گا۔ اس موقع کے اوپر کہ جس وقت یہ سوال آئے گا، اسألوکا، اب جناب فاطمہ کہیں گی، اسألوکا ان لا تعذب محبی و محب عطرتی، معبود میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے محب اور میری عطرت کے محبوں کو معاف کر دے، میری عطرت کے محبوں کو عذاب سے نجات دے دے۔ خدا فرمائے گا، اے فاطمہ میری عزت و جلال کی قسم، میں نے آسمان اور زمین کی خلقت سے 2000 سال پہلے قسم کھائی تھی کہ تیری اور تیری عطرت کے محبوں کو آتش جہنم سے نجات عطا کروں گا، اور اسی بنیاد پر تمہارا نام فاطمہ رکھا گیا، اسی بنیاد پر تمہارا نام فاطمہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی محبت، اس کے اثرات ہیں، باقی جو اثرات ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن جو نہایت ہی سخت دن ہوگا، اس دن اگر واقعاً کوئی سہارا مل جائے، کوئی ذریعہ مل جائے، اور ان حالات اور ان ہنگام سے انسان کو نجات دلا جائے، تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس ہنگام میں، ان حالات میں اگر کوئی چیز ذریعہ بنے گی تو یہی محبت اہل بیت ہے، یہی ولایت ائمہ اطہار علیہم السلام ہے۔ جیسا کہ بارہا آپ کی خدمت میں بیان ہوا ہے کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا، ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو بند کر لو اور اپنے سروں کو جھکا لو۔ معبود کیا ہونے والا ہے؟ افراتفری کا عالم ہے، سب کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہے، سب اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور آواز آ رہی کہ اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے۔ فاطمہ بنت محمد کی سواری، جن لوگوں نے دنیا میں ان کی قدر نہیں کی، ان کی منزلت کو نہیں جانا، ان کے مقام کو نہیں پہچانا، قیامت کے دن اللہ ان کے مقام کو بتائے گا، ان کی منزلت کو دکھائے گا کہ جس میرے حبیب کی بیٹی کے دروازے کو تم نے جلایا تھا، دیکھو اس کا مقام کیا ہے، جس کا پہلو تم نے شکستہ کیا تھا، دیکھو اس کا مرتبہ کیا ہے، جس کے بچے کو تم نے شہید کر دیا تھا، دیکھو اس کی شان کیا ہے۔ بی بی اس حال میں میدان محشر میں وارد ہوں گی کہ 70,000 فرشتے آگے ہوں گے، 70,000 فرشتے پیچھے ہوں گے، 70,000 فرشتے داہنی طرف ہوں گے، 70,000 فرشتے بائیں طرف ہوں گے۔ بی بی ایک محمل میں بیٹھی ہوں گی، یاقوت اور زمرد سے بنی ہوئی یہ محمل، اور جس وقت بی بی محمل میں بیٹھیں گی، چاروں طرف سے حوران جنت
آپ کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہوں گی۔ عزاداروں بی بی کی سواری چلے گی اور آہستہ آہستہ بی بی کی سواری میدان محشر سے گزر کے پائے عرش کے قریب آ کے رکے گی۔ جس وقت پائے عرش کے قریب آ کے رکے گی، بی بی ایک مرتبہ اس سواری سے اتریں گی اور اس سواری سے اترنے کے بعد پائے عرش کو پکڑ کے آواز دیں گی، مالک میرا بھی فیصلہ کر دے۔ آواز آئے گی، فاطمہ کون سا فیصلہ؟ بی بی آواز دیں گی، میرے کربلا والوں کا فیصلہ، میرے حسین کا فیصلہ۔ کربلا میں میرے لال کے اوپر کیا گزر گئی، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور اس بھوک اور پیاس کے عالم میں کبھی اون و محمد جیسے بھانجوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی قاسم کی پامال میت لے کے آ رہے ہیں، کبھی جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کا پھل کھینچ رہے ہیں، کبھی برابر کے بھائی عباس کے شانے اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں اور خالی علم لے کے خیمے میں آ رہے ہیں، اور کبھی 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ لگتے ہوئے تیر کو دیکھ رہے ہیں، اور کبھی خود حسین گھوڑے سے زمین کے اوپر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ معبود میرا حسین، میرا فیصلہ کر، میرے حسین کا فیصلہ، میرے کربلا والوں کا فیصلہ۔ فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ جس وقت بی بی یہ آواز خدمت میں آواز آئے گی کہ فاطمہ کیا چاہتی ہو، بی بی کریمہ ہیں، عذاب بھی طلب کر سکتی تھی کہ معبود حسین کے دشمنوں کے اوپر عذاب کر دے، یزید کو اسفل السافلین میں جگہ دے دے، لیکن جانتی ہیں کہ یزید کے اوپر تو عذاب ہے ہی، حسین کے دشمن تو جہنم کے آخری حصے میں ہے ہی، لہذا عذاب کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں۔ کیا جواب دیتی ہیں؟ اپنے حسین کے چاہنے والوں کی شفاعت، حسین کے عزاداروں کی شفاعت۔ پر جیسے ہی فاطمہ کہیں گی ہمارے حسین کے عزاداروں کو بخش دے، آواز آئے گی، فاطمہ تمہارے پاس کیا ہے؟ بخشش کے لیے، شفاعت کے لیے، بس قیامت میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ عزاداروں بی بی ایک طرف سے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائیں گی، پائے عرش پہ رکھ کر آواز دیں گی، مالک کیا میرے شیعوں کی شفاعت کے لیے میرے لال عباس کے بازو کافی نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے علی اصغر کا خون بھرا کرتا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ حسین کا تیروں سے چھلی کفن وہ پائے عرش پہ ڈال کے آواز دیں گی، اے میرے مالک کیا ہمارے عزاداروں کی شفاعت کے لیے یہ میرے لال علی اصغر کا کرتا اور یہ میرے حسین کا زخمی کفن و زخمی کرتا کافی نہیں ہے؟ محشر میں محشر بپا ہوگا، آواز آئے گی، فاطمہ اسے اٹھا لو۔ میں کہوں گا اہل محشر جسے دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں گے، ارے حسین نے اپنی نگاہوں سے کیسے دیکھا ہوگا عباس کے کٹے ہوئے بازو، علی اکبر علی اصغر کے گلے پہ لگتا ہوا تیر۔ یہی تو وجہ ہے کہ کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے چلے آتے تھے، زبان پر کلمات تھے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعَالِهَا وَبَنِيهَا۔ بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود رمضان المبارک کی یہ آخری راتیں ہیں، آخری عشرہ ہیں، معبود ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ علی مرحومہ اشرف بانو بنت غلام حسین، مرحومہ چنینا بیٹ بنت چیوراج بھائی، مرحوم بجیری علادین بھائی،
मरूम रोशन बानो बिनते भीखा भाई, मरूम यूसुफ अली मोहम्मद अली, मरूम शब्बीर अली अलारत भाई, मरूमा हसीना बानो बिनते हसन अली, मरूमा ज़ैनब बिनते अब्दुल्ला भाई, मरूम बरकत अली यूसुफ अली, मरूम यूसुफ अली शेर मोहम्मद भाई, मरूम अकबर अली जाफ़र अली, मरूम रमजान अली अब्दुल्ला भाई, मरूम अब्दुल्ला भाई गामजी भाई, मरूमा कुलसूम बानो बिनते शगन भाई, मरूम हबीब अली अकबर अली, मरूम अकबर अली हसन अली, मरूम मिनाज अली शब्बीर अली तथा केशवाणी परिवार तथा जीवाणी परिवारना मरूमो तथा तमाम मरूम मोमिनीन वल मोमिनात रूना सवाब में सूरे फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बा शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल क़ुरान वब्तरज़ता अला इबादिका फ़ीहिस सियाम सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वर्ज़ुक़नी हज्ज बैतिकल हराम फ़ी आमी हाज़ा व फ़ी कुल्लि आम वग़फ़िर ली तिल्का ज़ुनूबल इज़्ज़ाम फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुहा ग़ैरुका या रहमान या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिरहमतिका फ़िस्सालिहीन फ़अदख़िलना व फ़ी इल्लीयीन फ़रफ़अना व बिकासिम मिन मईनिन मिन ऐनिन सलसबीलिल फ़स्क़िना व मिनल हूरिल ऐन बिरहमतिका फ़ज़व्विजना व मिनल बिल्दानिल मुख़ल्लदीन कअन्नहुम लुअलुअ्उम मक्नूनुन फ़अख़दिमना व मिन सिमारिल जन्नति वल हूमिल गैर फ़अतिमना व मिन सियाबिस सुंदुस वल हरीर वल इस्तबरक़ फ़अल्बिसना व लैलतल क़द्र व हज्ज बैतिकल हराम व क़त्लन फ़ी सबीलिका फ़वफ़्फ़िक़ लना वस्वालिहद दुआए वल मसअलति फस्तजिब लना व इज़ा जमअतल अव्वलीन वल आखिरीन यौमल क़ियामति फ़रहमना व बराअतम मिनन नार फ़क्तुब लना व फ़ी जहन्नम फ़ला तग़ुल्लना व फ़ी अज़ाबिका व हवानिका फ़ला तब्तलिना व मिनज़ ज़क़ूम वज़्ज़रीय फ़ला तुतइमना व मश्शयातीन फ़ला तजअलना व फ़िन्नार अला वजुहना फ़ला तकबुबना व मिन सियाबिन नार व सराबिलिल क़तरान फ़ला तुलबिसना व मिन कुल्लि सूइ या ला इलाहा इल्ला अंत बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंत फ़नज्जिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। माह मुबारक रमज़ान में पढ़वानी 25 रातनी दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीना खालिकुल खल्क़ि व मुनशिउस सिहाबे व आमिरुर रअदे व युसब्बिह लहू
وتبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قاصورا تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، روحی و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر دشمنان اہل بیت